جادو، حقیقت اور علاج ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو کہا جاتا ہے جس کا اثر ظاہر نہ ہو، جس کی وجہ معلوم نہ ہو۔ سحر کیا ہے؟ اثر، لیکن اس کی وجہ نہ پتہ چلے، معلوم نہ ہو سکے۔ جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز انسان کو اپنے اندر وہ دیکھتا ہے کہ جو غیر متوقع ہوتے ہیں اور ان کی وجہ نہیں پتہ ہوتی۔ مثلاً بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میں نے بہت سے ٹیسٹ کروائے مگر کوئی وجہ معلوم نہیں، یعنی فزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اپنے اندر اثرات محسوس کرتا ہے۔ کچھ بے چینی، تکلیف، درد، یہ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بسا اوقات کچھ کلمات، کچھ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے نا؟ تو تعریف کیا ہے؟ دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کرے تو کوئی اثر ہوتا ہے نا؟ کوئی آپ کو ڈانٹے، اثر ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو گالی دے، اثر ہوتا ہے۔ تو الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک بات جو بار بار کی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اور کچھ الفاظ جن کو بسا اوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑھا جاتا ہے، ان الفاظ کے اثرات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ سحر جو ہے، اس میں بسا اوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے، انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے بار بار۔ سحر جو ہوتا ہے یہ غیر محسوس اثرات کا نام ہے۔ جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلاً مادی چیز کیا ہے؟ جیسے کوئی کتاب ہے، کوئی برتن لے لیں، کوئی گلاس ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ مادی چیزیں ہیں۔ اگر ہمارے جسم کے ساتھ یہ ٹکرائیں لگیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جسم بھی مادی ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے، تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا معنوی چیزیں اثر کرتی ہیں۔ معنوی چیزیں کیا؟ جیسے الفاظ یا آواز، لفظ جو ہے، ورڈ، یہ مادی چیز۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، جو لفظ ہیں، یہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے، لیکن جیسے آپ اس کو یوں کہیں، جیسے کوئی کلمہ ہے، تو کلمہ کیا ہے؟ وہ غیر مادی چیز ہے یا معنوی چیز ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ جیسے اچھی بری نیوز کا اثر ہوتا ہے، تو بری نیوز کو کیا آپ پکڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا اثر ہے نا، وہ کہاں ہوتا ہے اثر؟ آپ کے دل پر، آپ کی روح پر۔ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مادی چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے مادہ پر ہوتا ہے، اور روحانی چیزوں کا اثر روح پر ہوتا ہے۔ تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے، خیالات پر ہوتا ہے، نظریے پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو خیال پر اثر ہوتا ہے نا، انسان کے یہ روح پر اثر ہوتا ہے، تو یہ جو روح ہے یہ اللہ نے انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے۔ تو جب روح پر اثر ہوتا ہے تو جسم پر بھی اثر آئے گا نا۔ اب دیکھیں، آپ نے کوئی چیز اپنے جسم پر ماری، اسے لگی تو روح پر اثر گیا۔ اسی طرح جب کوئی چیز روح پر پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے۔ بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان سروائیو نہیں کر سکتا، یعنی جادو یا جنات ہوں، ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح چونکہ جسم میں گدی ہوئی ہوتی ہے تو جسم پر بھی اس کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں، لیکن ان کا اثر جسمانی ہوتا ہے۔ جیسے درد ہے، کسی کو تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے جسم میں، مگر کسی ٹیسٹ میں نہیں آتا۔
پھر بھی انسان بیمار ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ روح ہے۔ تو جب جسم پر کوئی زد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پر جاتا ہے، اور جب روح پر ہو تو جسم پر اثر آتا ہے، کیونکہ دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان، بعض کلمات، الفاظ جادو کا اثر رکھتے ہیں، تو خصوصاً شعر و شاعری، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سن کر دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں جادوگر کہتے تھے؟ کیونکہ اس کلام کا اثر ہوتا تھا ان کے دل پر۔ اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں فرشتوں کے علاوہ، انسانوں، جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ذریعے بھی بسا اوقات دوسرے پر اثر ڈالا جاتا ہے، مثلاً جیسے ہپناٹائز کرنا یا برین واش کرنا، یعنی آپ کو بار بار ایک بات کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اسی طرح خیالات کے ذریعے، جیسے محبت کو بھی جادو سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ سوچ اتنی فوکسڈ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے، وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ غیر محسوس اثرات کچھ لوگوں پر تو اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے مقناطیس ہے نا، میگنٹ، لوہے پر دیکھیں وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، لیکن پتھر پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، یا دوسری کچھ چیزوں، دھاتوں پر۔ اسی طرح کچھ لوگ جو بہت اسٹرانگ ول پاور رکھتے ہیں، ان پر دوسروں کے خیالات، جذبات، نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے اوپر وہ فوری اثر کر جاتا ہے۔ تو گویا سحر کیا ہوا؟ ہر وہ چیز سحر ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پر ڈالے گئے ہوں، ہاں وہ جنات کے ذریعے ہو، یا خیال یا کلمات کے ذریعے، یا کسی اور طریقے سے۔ اب اس کی چند قسموں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی۔ جیسے کچھ شعبدہ باز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چلاکی صفائی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جیسے دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک تھیلی میں سے زندہ کبوتر نکال لیں گے، اڑے گا وہ۔ اسی طرح بہت ساری ٹرکس ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظر بندی کہلاتی ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جادوگر بھی جو لاٹھیاں اور رسیاں لائے تھے وہ ساری کی ساری سانپوں میں تبدیل ہوگی۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی۔ اور اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر بھی اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ کچھ سے کچھ نظر آنے لگتا ہے، یعنی قوت خیالی سے مدد لی جاتی ہے۔ تو ہپناٹائز کر کے بسا اوقات دوسرے کے ذہن پر اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ بھی سحر کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے سحر سے موسیٰ کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا گیا اور انہیں رسیاں اور لاٹھیاں کیا لگنے لگی؟ گویا وہ دوڑ ہی ہیں۔ تو سحر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا۔ تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں
کہ کسی مرد یا عورت کو اس کے اثر سے وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ کعب بن اخبار کہتے ہیں، اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی تو مجھے گدھا بنا لیتے۔ یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا، اور یہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے تو یہود پھر ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس وقت تو یہ جادو کے وار سے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ کو جب کسی قسم کا کبھی وسوسہ تنگ کرے، کوئی وہم آنے لگے، کوئی خوف آنے لگے، کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیے گا یا فلاں میرے لیے ایسا کر دے گا، مجھ پر فلاں کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ایسے خوف پریشانیاں ہوں، تو یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذرا۔ تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ عام طور پر جو جادو کیا جاتا ہے نا، تو اس میں شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں، اور دوسرا ستاروں کی، نجوم کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ اور تیسرا ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو پسند ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کا خون استعمال کرنا، جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، طہارت نہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ سحر جو ہے عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ خبیث کاموں کے یہ لوگ عادی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں دنیا میں، ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سب چیزیں قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ جادو ہے، اور ایسے کلمات طریقے ہیں جس سے انسانوں کو تنگ پریشان کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی جادو کو نہیں مانتے، جادو نہیں ہوتا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ ہے تو صحیح، پھر اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی شخص پر جادو یا کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اس بات پر ہمیشہ ایمان اور یقین رکھیں، اور کسی جادو سے خوف نہ کھائیے اور نہ گھبرائیے اور نہ پریشان ہو کہ کوئی جادو کی وجہ سے آپ کا نقصان کر دے گا، ہرگز نہیں، اگر اللہ نہ چاہے۔ اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ ایک تو اللہ کے احکامات کو مانا جائے، نماز نہیں پڑھتے تو پڑھیں، روزہ نہیں رکھتے تو رکھیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو دیں، اور تمام حرام کام چھوڑ دیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑنا ہوگا۔ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں پر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو طہارت کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ گندگی پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے۔
قرآن کا پڑھنا، خاص طور پر سورہ بقرہ کا پڑھنا، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جادوگروں کا وہاں پر زور نہیں چلتا۔ مسنون اذکار، دعاؤں کا پڑھنا، ہر نماز کے بعد جو تینوں کل ہیں 3 بار پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، پھر اسی طرح سے صبح و شام کی دعائیں پڑھنا، سونے جاگنے کی دعائیں پڑھنا، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلنا، گھر میں واپس آئیں تو بسم اللہ کر کے دروازہ کھول کے پہلا قدم رکھنا دایاں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں اگر کریں گے تو ان سے چھٹکارا ملے گا۔ اور خاص طور پر باتھ روم جاتے اور آتے دعا پڑھنا، تو تمام مسنون اذکار اللہ کے فضل سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب اگر کسی پر جادو ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ تھوڑا میں نے آپ کو جادوگر کیا کرتے ہیں، جادو کی 2 طرح کی میں نے آپ کو حقیقتیں بتائی، کلمات کے ذریعے اور کیسے شبدہ بازی بھی کی جاتی ہے، خیالات کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے لوگوں پر جو جادو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ جادوگر کے وار سے، شیطان کے وار سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی پہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرے، اس کے لیے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم مزید علاج اور طریقے پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔